Anybody here knows Nasiha Institute? یہ عام طور پہ سی ایس میجرس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف اپنے لیپ ٹاپ کے اندر کمپیوٹر پروگرامنگ کرتا ہے. ایسے اچھا اگر میں اس کلاس کا واقعی استاد ہوتا تو میں اس کو بہت انفارمل کر دیتا اور میں تھوڑی دیر کے اندر آپ ساروں کو آگے پیچھے کر کے ایٹ لیسٹ پہلے سانس لینا ضرور سکھاؤں. آر یو پیپل بریدنگ؟ کین ایوری بڈی اسمائل تھوڑا سا؟ Have you people been forced to sit here? I'll try to make these 40 minutes useful inshallah. اب ظاہر بات ہے باس سامنے بیٹھا ہوا ہے نہیں. I've understood enough of human psychology to know that. So میں معین محمود ہوں. I'm co-founder of Nasiha Institute. Nasiha Institute کیا کر رہا ہے اس کے لیے آپ کو میں عام طور پہ ایسے کہتا نہیں ہوں بٹ آن لائن جا کے یوٹیوب چینل دیکھنا پڑے گا, اس کو سبسکرائب کرنا پڑے گا. بیل آئیکن میں نے کبھی زندگی میں خود کسی چیز کا نہیں دبایا تو اس لیے وہ آپ نہ بھی دبائیں تو خیر ہے. بٹ what we're trying to do is مین اسٹریم ایکیڈیمیا میں دین کے نالج کو رینکلکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیکاز ہماری اپنا ایکسپیرینس, تو میں خود او اے لیولس کی بیک گراؤنڈ سے فلمس کیا از دیٹ کہ ہمارا ایک بہت ڈیوائڈ ہے سیکولر ایجوکیشن سسٹم میں اور ریلیجیس ایجوکیشن سسٹم میں. وہ اپنے کسی ٹینجنٹ میں ہیں, وہ کسی اپنے ٹینجنٹ میں ہیں, اور دونوں ٹینجنٹ نہیں ہیں, بیچ میں کہیں آنا تھا. وہ بیچ میں آنے کے لیے آپ کو کنیکٹرز چاہیے ہوتے ہیں. ساتھ مین وائر آ رہی ہوتی ہے نا تو اس پہ شاید 3000 وولٹ آ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ ٹرانسفارمر کے تھرو 220 وولٹ پہ کنورٹ ہوگی تو میں یوز کر سکتا ہوں. سو وٹ وی آر لائک دوز کنیکٹرز ان بٹوین کہ ایک مین اسٹریم علم چل رہا ہے اور ایک بالکل ہی را ایک ڈیوائس پڑی ہوئی ہے, وہ آپس میں کنیکٹ نہیں ہو رہی ہے. سو وی آر کنیکٹرز اینڈ وی ٹرائنگ ٹو کریٹ مور کنیکٹرز. دیر از نو ادر وے آف ڈوئنگ اٹ. اور میں صرف ایک مشن کے ساتھ آیا ہوں کہ تم ساروں کے دلوں کے اندر بھی وہی درد پیدا ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ تم اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ ضرور رہو, اپنی گروتھ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہو, ان سے آگے نکل کے اپنا سافٹ ویئر ہاؤس خود بھی بنا لو انشاءاللہ. بٹ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا, تو جو علام سے تھا they would ask us questions کہ where do you see yourself 5 years down the road, or where do you see yourself 10 years down the road, and based on that they will give you a strategy. تو آپ ایڈوائزرز ہوتے تھے کہ بھی کرنا کیا چاہتے ہو, باہر جانا چاہتے ہو تو الگ اسٹریٹجی ہے, ملک میں رہنا چاہتے ہو تو الگ اسٹریٹجی ہے, جاب کرنا ہے تو الگ اسٹریٹجی ہے, انٹرپرینور بننا ہے تو بالکل الگ اسٹریٹجی ہے. سو میرے استاد تھے, وہ کہتے تھے کہ بھائی ایک سوال پوچھ لو, where do you see yourself eventually, eventually قبر ہے, اس قبر میں کس چیز نے روشنی کرنی ہے. تو جیسے ہم یہاں پہ میں آیا, سو انٹرنس تو ٹھیک نہیں تھی, پر اوپر آ کے سرپرائزنگلی ماحول بالکل ڈفرینٹ تھا. تو آپ سمجھ لو کہ باہر سے قبر ساروں کی ایک جیسی ہے, بٹ اندر کیا ہے نا, وہ اندر کس چیز نے روشنی پیدا کرنی ہے, دیٹس اے ویری ریڈیکلی ڈفرینٹ اسٹریٹجی. تو وہ والا سوال بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس پاتھ کا ایونچوئل اینڈ ریزلٹ کیا ہے, اس اینڈ ریزلٹ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. So in order to do that, so آج کا جو میرا ٹاپک تھا, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے شیئر کیا کہ نہیں, میں اب تو اپنے ٹاپک سے ہر طرف جا رہا ہوں, but I'll try to keep on track. That was کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز تھیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہو تو اللہ قرآن میں ایک انٹروڈکشن کراتے ہیں, and that is لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اچھا یہ سب نے سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از the best of role models, بہترین مثال ہے. بٹ اس کے اگلا والا پارٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بہترین مثال ہے کس کے لیے, وہ رول ماڈل کس کو لگے گا. آج میرا رول ماڈل تو ابھی میں نے ان کو اندر نہیں بتایا تھا کہ مجھے مبابے کا بھی پتہ ہی ہے, اتنا بھی میں آؤٹ آف ٹچ نہیں ہوں فٹ بال کے ساتھ. اور بھائی وہ رول ماڈل کس کا بنے گا. پرابلم از کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل ہونے کے لیے اللہ ویری کلیئرلی ڈکلیئرز 3 things. لمن کان یرجو اللہ, بھائی جو چاہتا کس کو ہے, جو اللہ کو چاہتا ہے, والیوم الآخر, اور کس طرح آخرت کو چاہتا ہے, وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اچھا بات ہے یہ دونوں بھی کافی نہیں ہے, اللہ کو بہت چاہتا ہے, آخرت کو بھی چاہتا ہے. یہ بھی شاید آپ لوگ اپنے آپ کو پاس ہی کر رہے ہوں گے, ہاں بھی چاہتا تو, بٹ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. It has to show in your effort. وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اللہ کو یاد کرنے کی. اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح پکڑو اور سبحان اللہ کرتے رہو. اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تمہاری ویژن میں, تمہارے مشن میں, تمہارے ویکلی کیلنڈر پہ, تمہارے ڈیلی اسکیڈول پہ بھائی کہ اللہ رب العزت آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایک چیز جو بہت ضروری ہے اس کے لیے وہ نماز ہے, پر خیر نماز آج کا ٹاپک نہیں ہے. تو اگر دوبارہ تم لوگوں نے مجھے بلانے کا موقع دیا یا انشاءاللہ یہاں سے کوئی وہ تھوڑی سی آگ لے کے کبھی فارمل خود چل کے آیا تو پھر وی کین ڈسکس مور تھنگس. بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ یہ پڑھتے ہیں نا, اسوہ حسنہ, سو ون آف دا تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو ریئلائز از کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹوٹل 23 سال ہیں, اور ان 23 سالوں میں کیا ہوا از ناٹ سو امیزنگ, بٹ واٹ ہیپنس آفٹر ورڈز از لائک کریزی. میں صرف جغرافی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو حجاز کا علاقہ, حجاز کیا ہے, مکہ اور مدینہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ, دیٹس اٹ. یہ وہ ہے جہاں پہ کور اسلام اسٹیبلش ہوتا ہے.
اچھا باقی سارے میں وہ آ کے اپنی الائنس تو دے دیتے ہیں, بٹ وہ الائنس جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں وہ سارے کہتے ہیں بھائی وہ پچھلی ڈیل الگ تھی, اب دوبارہ کرو. تو جو ارتداد کی جنگیں پڑتی ہیں, جس نے او لیولس کیا ہوگا اس نے فرقاندہ نور میں یہ پڑھا ہوگا, جس نے میٹرک بھی کیا ہے تو اس میں بھی سم تھنگ سملر اسٹوری چل رہی ہوگی. But then in the next 30 years what happens is کہ آپ موروکو which is like بالکل ویسٹ افریقہ سے لے کے چائنا کے بارڈر تک اور اوپر سینٹرل ایشیا سے لے کے انڈیا تک, یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے 7ویں 8ویں سال تک ہو چکا ہوتا ہے. How does it happen? 2 super powers destroyed within that time frame. اس کی صرف ایک وجہ ہے, وہ صحابہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انڈیویجولز تیار کیے تھے جو انڈیویجولز پلانٹ ارتھ پہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوئے نہ اس کے بعد ہوئے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو بہترین زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے, پھر جو اس سے جڑا ہوا ہے, پھر جو اس سے جڑا ہوا ہے. بیکاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد نہیں ہو سکتا اور صحابہ جیسے شاگرد نہیں ہو سکتے. اینڈ وی ہیو ٹو لرن اس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے استاد تھے, دیٹ از سم تھنگ وی ہیو ٹو لرن. اینڈ دین صحابہ کیسے شاگرد تھے, ہاؤ ڈو یو فالو اپ ٹو اے ٹیچر لائک دیٹ, دیٹ از سم تھنگ وی ہیو ٹو لرن ایز ویل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری کوالٹیز تھی نا, تو آئی مینشن 3 ہے جو آپ نے اپنے جو آپ کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کا پارٹ تھی. اور وہ ٹیچنگ میتھڈالوجی کا پارٹ اس لیے تھی کہ بائی دا وے جتنے بھی اصول آپ دین میں سیکھتے ہو وہ آپ کے 100% شاید اس سے بھی زیادہ وہ دنیا پہ بھی اسی طرح امپلائی ہوتے ہیں. بیکاز دیر از نو ڈائیکاٹمی بٹوین دین اینڈ دنیا. فار ایگزامپل اس وقت ہم اپنا دین کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے دنیا کر رہے تھے, نہیں بھائی ایک ہی زندگی ہے. اسی لیے عام طور پہ جو آیت کوٹ کی جاتی ہے وہ مس کوٹ کی جاتی ہے, دیٹ از ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. آپ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے پہلے دنیا کا ذکر کیا, تو میں نے کہا بھی دنیا کے ساتھ کس کا ذکر کیا, دین کا. It's not between deen and dunya, it's between dunya and akhirah. Because this is one life going on, اس کا پہلا سٹیپ دنیا ہے اور اس کا اگلا سٹیپ آخرت ہے. تو جو میری زندگی چل رہی ہے یا تو آپ کا لمحہ لمحہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا ہے, تو تھوڑی دیر پہلے بھی آپ راضی کر رہے تھے. مجھے یاد ہے نام شور کہ کس کو تھا کہ ابھی آپ نے واک کرتے ہوئے نا ایک ساتھی کو کہا کہ بھائی لیپ ٹاپ بند کر. ہاں وہ اس لیپ ٹاپ بند کرنے سے پہلے بھی اللہ کو ہی راضی کر رہا تھا, اور اگر نہیں کر رہا تھا تو پھر ابھی بھی نہیں کر رہا, کیونکہ ابھی بھی ادھر ہی پھنسا ہوا ہے. جو اگر گڑبڑ کر رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا, ایسی بائی دا وے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس از ون لائف, اس ایک زندگی کو ہی ٹھیک کرنا ہے. تو آخرت کی حسنات کس چیز کا آؤٹ کم ہے, وہ دنیا کی حسنات کا آؤٹ کم ہے. اگر آپ دنیا کی حسنات اختیار کرو گے تو اس سے آخرت کی حسنات ملتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لیڈرشپ کا پروسیس تھا اس میں جو سب سے پہلی چیز تھی, اسے دیٹس کالڈ مشورہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے جو آپس کے امور ہیں وہ مشورے سے طے ہونے چاہیے. اینڈ دیٹ از بائی دا وے, یہ جو ہے نا کنسلٹیشن پروسیس از دا کور لیڈرشپ اسکل. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وہی آتی تھی وہ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے, تو آج چاہے میں اپنی کارپوریٹ کا لیڈر ہوں, چاہے میں اپنی ٹیم کا لیڈ ہوں, یا میں اپنے گھر کا لیڈر ہوں, یہ کیسے ہو گیا کہ مجھے مشورے کی ضرورت نہیں. آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. بدر کا مقام ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شورا کال کرتے ہیں. بھائی دیکھیں شورا کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو شورا کال کرتے ہیں, صحابہ سے پوچھتے ہیں, بیکاز دے ور ناٹ پریپیئرڈ فار بدر اینڈ دے ور ناٹ ریڈی فار دی وار. ان فیکٹ دے نیور ایون لیفٹ فار دی وار. تو جب وہ پتہ لگ گیا کہ اب 1000 کا مجمع آگے آ رہا ہے, وہ فلی لیتھلی چارجڈ ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئی نیڈ مشورہ کہ کیا کریں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ کے فرماتے ہیں کوئی اور مشورہ دے. عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم we just fully ready, do it and we'll be with you. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی اور مشورہ دے. تو اب انصار کو سمجھ آ جاتی ہے, کیونکہ یہاں پہ آپ کو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, تھوڑی سی اگر سیرہ پڑھی ہوئی ہے تو بدر میں مہاجرین بھی ہیں انصار بھی ہیں, یہ دونوں مہاجر بولے ہیں. انصار کی اونرشپ نہیں آئی مشورے میں. ایک ہوتا ہے نا کہ یار کوئی نیا مشورہ آ جائے گا, نہیں بھائی یہاں پہ اونرشپ بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے. جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے, وہ کہتے ہیں کامیاب ترین, میں یہاں پہ جینڈر بائسڈ ہو کے نہیں کہہ رہا, کامیاب ترین بیوی وہ ہے جو اپنی مرضی کرے بٹ اپنے میاں کے منہ سے کرے. سمجھ آئی؟ اگر نہیں سمجھ آئی تو انشاءاللہ اس کے لیے میں بہت ساری ایسی باتیں کرتا رہوں گا کہ تم لوگ کے دل میں تڑپ پیدا ہو کہ یار اور بھی ملنا ہے انشاءاللہ. سو جب آپ ٹیم کی اونرشپ کریٹ کرنا چاہتے ہو تو دین دے ہیو ٹو اون اٹ فرام ہارٹ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو فورس نہیں کرنا چاہتے کہ بھئی بیعت عقبہ سائن کر دیا تھا تو بس اب جان دو. تو انصاری صحابی سعد رضی اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے, ہی انڈرسٹینڈس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے ہیں. وہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم یہ موسیٰ کے اصحاب نہیں ہیں جنہوں نے فلسطین داخل ہونے سے پہلے کیا کہا تھا آپ جائیں اور آپ کا رب جہاد کرے, آپ حکم دیں گے تو ہم ریڈ سی میں چھلانگ مار دیں گے. سو اگر آپ کو یہ ڈر ہے نا کہ انصار ساتھ ہیں کہ نہیں, تو انصار آپ کے ساتھ ہیں. اچھا جب سعد رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کا مطلب ہے پورے انصار کہہ رہے ہیں, بیکاز دیٹس دی ٹرائبل سسٹم دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوتے ہیں.
بٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی تھے نا, تو وہ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ میں نبی ہوں, فیصلہ ہو گیا, بائی دا وے اللہ کی طرف سے حکم تھا, یہ تو نہیں تھا کہ ایسے ہی ہو گیا تھا, ٹھیک ہے, تو بس اللہ کا حکم انفورس کر دیتے. اٹ نیور ہیپنڈ لائک دیٹ. یہاں پہ ایک اور کیویٹ میں شادی کے اعتبار سے بات کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا ہے, بٹ جا کے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں. آج ہمارے یہاں پہ دادا جی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ بھی یہ جو میری پوتی ہے اس کا فلانے پوتے سے ہوگا, یہ شرعاً ہی جائز نہیں, ٹھیک ہے. خاص طور پہ اگر آپ کسی بالغ بچی سے پوچھے بغیر, وہ الگ بات ہے پوچھنے کا کیا طریقہ کار ہے, میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا, بٹ دیٹ از سم تھنگ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ نے انسان کو ایز این انڈیویجول آنر دیا ہے, تو اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ وہ کام کرتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بدر جب ختم ہوتی ہے تو پرزنرز آف وار, اس سے پہلے کبھی پرزنرز آف وار آئے نہیں ہیں, تو اللہ کے نبی صاحب مشورہ کرتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صاحب 80 کے قریب تقریباً ایسے کفار ہیں جو مارے گئے ہیں, اور جو باقی قید ہے نا 70-80, یہ ان کی لیڈرشپ ہے, ان کو ختم کرنے مکہ ہی بیٹھ جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کہتے ہیں کہ ان سے پیسے لے کے یا یہ 10 لوگوں کو پڑھا دیں تو آپ وہ ڈیل کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں, اللہ قرآن نازل کر دیتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بدر کے لوگوں کے ساتھ بخشنے کا وعدہ نہ ہو جاتا تو عمر کے علاوہ سب مارے جاتے, کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کفار سے پیسہ لے کے یا ان سے یہ معاملہ کر کے ان کو چھوڑ دیں گے. لیکن سرپرائزنگلی جسٹ ٹو ٹیچ اس, یہاں پہ بتایا کہ یار یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے یہ اللہ نے اس پہ تنبیہ کی, ریمائنڈر کے طور پر, بٹ جو لا بنایا, لا وہی بنایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے میں فیصلہ کیا تھا. سو ناؤ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پٹ یور سیلف انٹو دیٹ سیناریو جہاں پہ وہی ابھی نہیں آئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں اور اس مشورے میں بات طے کر رہے ہیں. اللہ تنبیہ کرنے کے باوجود مشورے میں کیے ہوئے فیصلے کو چینج نہیں کرتے, تاکہ امت کو پتا ہو کہ جب تم اس دور سے نکل جاؤ گے جب وحی آئے گی, کیونکہ وحی کا دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بند ہو جانا ہے. اس دور کے بعد there is just one solution that the ummah has, that is they have to consult each other. They have to make sure کہ they are in a consultation process, and again اس کو macro level سے لے کے micro level تک apply کرنے کی ضرورت ہے. احد میں اگین یہی ہوتا ہے. اچھا, احد کا ایکسپیرینس بہت ہی ڈفرینٹ ہے. احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ آپ مدینہ کے اندر ڈیفینس کریں جیسا کہ خندق میں ہوتا ہے, بٹ جو ینگ صحابہ تھے نا انہوں نے بدر کی کہانیاں سنی ہوئی تھی, they were like کہ ہم نے باہر جا کے لڑنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی ان کا جوش دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے we'll go out and fight, and then he goes in اپنا آرمر پہننے کے لیے. تو جو سینئر صحابہ ہوتے ہیں نا وہ ینگ صحابہ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چاہ رہے تھے and you are on your tangent. ان کو جب وہ ڈراتے ہیں نا تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کچھ اور تھی اور ہم کچھ اور مشورہ دے رہے ہیں. So when نبی صلی اللہ علیہ وسلم comes back, تو and this is again something that you need to understand, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ینگ صحابہ کو سنتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم اندر سے ڈیفینس کرنے کو تیار ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں, یہ وقت کے نبی کے وہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک دفعہ آرمر پہن لے اور پھر وہ بیک آؤٹ کرے. پتہ ہے یہاں پہ جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرو, فیصلہ کرنے سے پہلے ساری ڈیبیٹ کر لو, put everything on the table, but then once you decide then you have to stand by it. کیونکہ یہ جو indecisive leader ہوتا ہے نا یہ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے. in fact indecisive decision maker is the reason کہ آپ کی ٹیمز کولیپس کرتی ہیں. بھائی اب جو decisive ہے نا وہ پھر کرائسس میں سے بھی نکل جائے گا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ اگر مشورہ سننے کے بعد پھر سے بدل دیتے then that's not like a decisive person. اچھا, جب عہد ہو جاتی ہے تو وہاں بڑا کرائسس موڈ آتا ہے. اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ آپ 70 دفعہ ان کا جنازہ پڑھتے ہیں ہر دوسرے صحابی کے ساتھ. اینڈ دیٹ از دا پوائنٹ وین آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں آئندہ ان سے مشورہ نہیں کروں گا, میں خود ڈیسیژن لے لوں گا ایز اے لیڈر. اللہ قرآن نازل کر دیتے ہیں, اللہ کیا فرماتے ہیں, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر آپ یہ سخت دل ہوتے نا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یہ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے, یہ آپ کے قریب نہ ہوتے, یہ بیکاز آپ ان کو اونرشپ دیتے ہیں تو یہ اس کی بیسس پر آپ کے قریب ہیں. فَاعْفُ عَنْهُمْ, آپ ان کو معاف کریں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, ان کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگیں. اور پھر فرمایا اللہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اور ان کو ابھی بھی اپنے امور میں مشاورت کریں. اور پھر کہا فَإِذَا عَزَمْتَ, جس وقت آپ عزم کر لیں یعنی کہ اس مشورے کے بعد ارادہ کر لیں, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, پھر آپ اللہ پہ توکل کریں. یہ ڈاما ڈول مومن نہیں ہوتا. مومن وہی ہے جس کو اللہ نے پروسیس پھر وہی بتایا ہے, but then اللہ پہ توکل کر کے آپ چلو گے. اینڈ مشورے میں آپ لوگوں کو یہ بات بالکل اچھی طرح سمجھ آئے گی. بھائی یہ جو آپ لوگوں کا اے آئی ہے نا, اور بھائی میں اسے کل چیٹ جی پی ٹی سے بات کر رہا تھا, تو وہ اے آئی فنکشن کیسے کرتا ہے, اس کو آپ نے پیچھے ڈیٹا سینٹر بنا کے پوری دنیا کا ڈیٹا دے دیا ہے, isn't that like a مشورہ,
کہ وہ ساروں کے جو اس کے پاس ڈیٹا موجود ہے اس سارے کو سامنے رکھتے ہوئے کنکلوژن تک آ رہا ہے. آف کورس ہم سے کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈیٹا کے ایکسیسیبلٹی میں ہے تو دیٹس دی اونلی تھنگ دیٹ ہی ہیز. ادروائز یہ تو نہیں کہ ہم سے کچھ شارپر برین ہے, یہ تو ہے پیچھے کوئی نہیں ہے, ٹوٹل پروسیسنگ آف انفارمیشن ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ مشورہ کرنا کیوں ہے, بیکاز اگر میں سوچ رہا ہوں تو ایک سولوشن سوچ رہا ہوں, جب ہم سب سوچ رہے ہیں نا تو ہم 100 سولوشن سوچ رہے ہیں. جب ہمارا فنگر پرنٹ میچ نہیں کرتا, جب ہمارا آئی بال میچ نہیں کرتا آپس میں, جب ہمارا ڈی این اے میچ نہیں کرتا, تو بھائی یہ جو ساری ڈفرینسیشن ہے وہ ہے اس لیے کہ ایوری سنگل پرسن ول ہیو اے یونیک وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس, ول ہیو اے یونیک وے آف لوکنگ ایٹ پرسپیکٹو. بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اس کو سمجھ آ سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے مشورہ کر لیتے تھے, کیونکہ جو بچے کا ذہن سوچ رہا ہے نا, شاید میں نہیں سوچ رہا بٹ وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر رہے ہیں, وہ کبھی آپ کو کوئی ایسی بات کر دے گا جو آپ خود سوچ ہی نہیں سکتے تھے, اینڈ دین یو ول ہیو اے سولوشن وچ از وے بیٹر ایز کمپیئرڈ ٹو واٹ یو کوڈ ہیو کم آن یور اون. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں ہیں, اب بڑی فوج ہے, تو سلمان الفارسی مشورہ دیتے ہیں کہ جب ہم ایران میں تھے فارس میں, تو وہاں پہ جب کوئی بڑی فوج کے خلاف مسئلہ ہوتا تھا تو ہم خندق کھودتے تھے. اب عربوں کو تو پتہ ہی نہیں خندق کیا ہوتی ہے, تو اللہ کے نبی کو مشورہ پسند آتا ہے اور وہ خندق کھود دیتے ہیں. وہ جو قریش فلی لیتھل ہو کے لڑنے آئے تھے, they were not ready for it کہ بھی مہینہ یہاں پہ انتظار کرنا ہے. تو خندق کا جو سولوشن تھا وہ آتا ہی کیسے ہے, وہ اس مشورے کی بنیاد پر آتا ہے. ہمارا یہاں پہ پرابلم کیا ہے, میں بہت سارے مجھے نہیں پتا کہ آپ کی آرگنائزیشن کا ریزیومنگ انشاءاللہ اس میں بھی بیٹر کلچر, بہت ساری اسٹیٹ آرگنائزیشنس کا پرابلم کیا ہے, وہ سیٹ صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. سیٹ صاحب کے سائن سے ایک چیز آپ کو یو ایم ٹی کی مثال دیتا ہوں. یو ایم ٹی میں ڈائریکٹر ان سے ملنے گیا ایچ آر سے, ہمارا ایک امپلائی تھا, اس کا کانٹریکٹ کی نیچر چینج کرانی تھی. تو اس نے کہا کہ آپ ڈینس کمیٹی میں کیوں نہیں بات کرتے. میں کہا ڈینس کمیٹی میں پاور نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ بات کر لیں. میں نے کہا جی آئی ایم سوری ٹو سے بٹ ڈائریکٹر صاحب کے ان پر ڈیسیژن ہی نہیں ہے, تو میں آپ کے پاس آ گئی ہوں کہ میں اتنے ٹائم کیوں ضائع کروں. اچھا اس نے میری پوری تفصیل سنی, سب کچھ کرنے کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے میں پریزیڈنٹ صاحب سے اپروول لیتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ, میں آپ کے پاس بھی کیوں آؤں گا, میں ڈائریکٹ پریزیڈنٹ صاحب کو کیوں نہیں میسج کروں گا. یہ ہماری آرگنائزیشنز کا ڈیلیما ہے. اینڈ دس از لنک ٹو دا نیکسٹ 2 points, I'll come to that, کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. اللہ کے بندے اچھے کمپیٹنٹ لوگ ہائر کرو, اور اچھے کمپیٹنٹ لوگ ہائر کرنے کے بعد کریٹ اے سسٹم آف ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی جس کی بیسس پر آپ آپریٹ کر رہے ہو. تو جتنے لوگوں کو آپ پروسیس میں انوالو کرو گے اتنا بہتر سولوشن آنے کا چانس زیادہ ہوگا. اچھا آپ اس کلچر کو کریٹ کرنے کے لیے دیکھو, فار ایگزامپل میں نے کہا نا کہ مجبوری میں تو نہیں بیٹھے, میں نے کہا نہیں مجبوری تو نہیں ہے لیکن آپ باس کو بھی دیکھ رہے ہیں. ہاں سب یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ کلچر خراب ہے. سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیکسٹ اسٹیپ تھا, لائک امیزنگ. ہمیں ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے کہ وقت کا نبی ایسا بھی ہو سکتا ہے, بیکاز ہم نے خاص طور پہ میں اپنی ریلیجس لیڈرشپ کو بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں کہ they don't have the guts and they don't have even the sunnah akhlaq to create that culture. وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم would give people the real chance to bring their heart out. یعنی اوپر پر سے ہاں بھی آپ کا کیا کام ہے لیکن کروں اپنی مرضی. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ واقعی اپنا دل باہر نکال کر رکھ سکتے تھے. اچھا یہ دل باہر نکالنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, sometimes if I'm the leader people might disagree with me, when I'm the leader people might correct me. ہاں یہ بالکل ہو سکتا ہے نا. تو جب تک میں یہ پاسبلٹی نہیں کھول رہا تو پھر وہ بھی کہے گا بھائی اوپر سے کھانا پوری کرتا ہے, یہ تو کبھی بات دل سے سنتا بھی نہیں ہے اور نہ اپناتا ہے اس چیز کو, اپنی غلطی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ, اس نے وار اسٹریٹجی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم از دی بیسٹ آف اسٹریٹجسٹس. ایک صحابی رضی اللہ عنہ میرے نام دین سے نکل رہے ہیں, وہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا ہے از دیٹ یورز یا اللہ نے وحی سے بتایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا فیصلہ ہے. اب now صحابہ has the guts to say that to نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر ایک پوزیشننگ ہو سکتی ہے. اینڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم is like waiting, تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہاں کیمپ پر نہیں کرو گے اور یہاں کرو گے تو اس کے یہ فائدے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیمپ چینج کر دیتے ہیں اینڈ بدر جیتے بھی ہیں نا. اب آپ مجھے سوچو آج کا کوئی نہ جنرل صاحب کو چیلنج کر سکتا ہے فوجی کہ بھئی جنرل کی کمانڈ آ گئی, آنکھیں بند کر کے بس ڈھاکہ میں 90,000 فوجی ہیں بٹ گیو اپ کر دو. ہاں وہ چیلنج نہیں کرتا. دیٹس دی وے دی آرمی از ٹرینڈ. وہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ کے اندر کوئی ایتھکس آ گئے ہیں نہیں. اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں. بریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی تھی, جو بعد میں آزاد ہو جاتی ہیں. تو بریرہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہوا ہوتا ہے وہ ایک غلام صحابی سے ہوا ہوتا ہے. جب بریرہ آزاد ہوتی ہیں تو فقہ میں if the woman becomes independent then she has a choice کہ اپنے غلام اس کے ساتھ خاوند کے ساتھ رہتی ہے, she wants to get away and marry again. بریرہ سے فرماتی ہیں کہ میں نے طلاق لینی ہے. اب وہ جو صحابی وہ دیوانے ہیں, وہ پیچھے پیچھے مدینہ میں گھوم رہے ہیں کہ بریرہ بھائی آئی لو یو. ہاں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ بریرہ رضی اللہ عنہ سے میرا نکاح ہے, اینڈ وہ کہتی ہیں کہ مجھے طلاق چاہیے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھئی وہ دیوانہ ہے تمہارا, just live with him. تو بریرہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ ہے کہ حکم ہے؟ کہ اگر حکم ہے نا تو بس اطاعت ہے پھر. اینڈ دیٹ از سمتھنگ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ بائی دا وے لیڈرشپ کے اعتبار سے بھی, ایز امپلائیز یا ایز سبارڈینیٹس, ایز واٹ ایور, ٹیم لیڈز کے نیچے اوبے اپنی جگہ کرنا ہے. ایک لیڈر کا میسج ہے, ایک جو بینگ لیڈ ہے, ایک ان کا میسج ہے. تو بریرہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ ہے یا آرڈر ہے؟ آپ نے فرمایا مشورہ ہے. ان کا میں نے نہیں رہنا, یعنی کہ مجھے طلاق ہی چاہیے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں, گستاخ رسول, because we need to be really aware of where we are. And by the way, this has got nothing to do with کہ BBC کی جو رپورٹس آ رہی ہیں ہمارے بلاسفیمی لاز کے خلاف, وہ ساری مس رپورٹنگز ہیں, وہ ایک الگ ایشو ہے. میں بہت ساری باتیں کر رہا ہوں. آئی ایم اسیومنگ کہ تم لوگ اپنے لیپ ٹاپ کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہو. اگر نہیں کرتے ہو تو فتنے میں پڑھنا ہی نہیں ہے, الحمدللہ چل کر کے سیدھی جنت میں چلے جاؤ گے, زیادہ ٹینشن نہیں لینی. ایک اور بوڑھے صحابی ہیں, دس از لائک امیزنگ. میں کہتا ہوں یہ ہمارے زمانے میں ہوتا نا تو ہم کریزی ہو جاتے ہیں. ایک بوڑھے صحابی ہیں, ان کے پاس چند درخت ہیں. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ تھے, ان کا مدینہ میں ایک بہت بڑا باغ تھا, اس کے ایج پہ یہ ایسے درخت تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر مجھے یہ درخت مل جائے نا تو میں کوارڈرن آف کر رہا ہوں تو وہ بالکل کلیئر وال بن جائے گی. تو انہوں نے بوڑھے صحابی سے کہا کہ بھائی آپ مجھے دے دیں. انہوں نے کہا جی مجھ سے نا میرے نانا تھے شادرہ سے, بیریا ٹاؤن شفٹ ہونا تھا, ماموں نے. انہوں نے کہا جی دھرتی ماں ہوتی ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ پھر ماں کو سمیت لے جاتے ہیں وہاں پہ, بھائی یہ کون سا مسئلہ ہے. سو بوڑھے صحابی نے کہا بھائی میں نہیں بیچ رہا. انہوں نے بہت آفر کی. وہ صحابی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوڑھے صحابی ہیں, مجھے وہ درخت چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے صحابی کو بلا لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ درخت دے دیں تو میں آپ کو اس کے بدلے جنت میں درختوں کی گارنٹی دیتا ہوں. بوڑھے صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں مشورہ ہے, میں نے میرے درخت ہے, میں ان کے ساتھ ہوں, جنت تو ویسے بھی مل جائے گی نا, جنت کا وعدہ تو اس کے بغیر بھی ہے. میں نہیں دیں. بوڑھے صحابی چلے جاتے ہیں. ایک اور ینگ صحابی بیٹھے ہیں, he is the owner of the biggest باغ in مدینہ منورہ. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے ایکسچینج کا وعدہ کیا ہے کہ ان چند درختوں کے بدلے جنت کے درختوں کی گارنٹی ہے, یہ اس بوڑھے صحابی کے لیے تھی یا سب کے لیے؟ آپ نے فرمایا سب کے لیے. اب یہ ینگ صحابی جاتے ہیں اس بوڑھے صحابی کے پاس, وہ کہتے ہیں کہ وہ تمہیں, فار ایگزامپل میں یہاں پہ کہوں کہ ڈی ایچ اے رایا, ہاں وہ تمہیں ڈی ایچ اے رایا کا پتہ ہے؟ بالکل پتہ ہے. کہ واٹ ایف کہ ڈی ایچ اے رایا تمہارا ہو, میں غریب بندہ بھی, ڈی ایچ اے رایا تو میں بس جا ہی سکتا ہوں, 30 روپے ٹکٹ دے کے اندر سرینڈر ہو جاؤں گا, بس واپس آ جاؤں گا. سو وہ بوڑھے صحابی کو انٹائز کرتے ہیں, اور انٹائز کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ تمہیں جو باغ ہے نا وہ میرا باغ ہے, تو اگر میں تمہیں کہوں کہ وہ تم باغ لے لو اور یہ چند درخت مجھے دے دو تو یہ سودا کیسا ہے؟ اور بوڑھے صحابی کو یقین ہی نہیں آ رہا. انہوں نے کہا کہ یہ تم باغ مجھے دے دو گے؟ دے دوں گا, ڈیل ڈن. ینگ صحابی نکلتے ہیں, جا کے اپنے باغ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, کہ باغ کے بیچ میں گھر ہوتا ہے, اور اپنی اہلیہ کو آواز دیتے ہیں کم آؤٹ, I've sold this. And she comes out and she says like یہ کس کو بیچتی ہے, کس کے بدلے؟ تو اس نے کہا جی وہ میں نے جنت کے درختوں کے بدلے بیچتی ہے. وہ اسٹوری بتاتی ہے, کہتی ہیں تم نے زندگی میں سب سے پہلا اور سب سے اچھا سودا کیا. میں نے کہا بھائی بیوی ایسی کون سی تھی بھائی, آج اسے کہو کہ میں نے بیچ دی ہے جنت کے بدلے, تو سڑک پہ آ جا, بس ساتھ ہی کہے کہ بھائی وہ بریرہ اس طرح ڈیورس چاہتی ہوں, so I don't want to live with you. تو یہ صحابی آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چند دیتے ہیں درخت اور جنت کی گارنٹی لے لیتے ہیں. بٹ اس میں ایک بات نوٹس کرنا, یہ بوڑھے صحابی ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے درختوں کی گارنٹی میں باغ دینے کو, درخت دینے کو تیار نہیں تھے, دنیا کے بدلے دے دیا. ہم کیا اعتراض کریں گے؟ Can you just imagine what happened here? But اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کلچر کریٹ نہیں کیا تھا. That is something a leader has to understand. And this is what Abu Bakr was, this is what Umar رضی اللہ عنہ was. Umar رضی اللہ عنہ stands on the minbar on Friday and he says کہ اگر عمر غلطی کرے گا تو کیا کرو گے؟ بھائی عمر, آپ پوری سیرت میں ہی نظر آتا ہے کہ غلطی کرنے والے کی آپ گردن اڑا دیتے ہیں, بھائی ہم نے کچھ نہیں کرنا. Nobody is saying that, but nobody speaks. عمر سے دوسری دفعہ پوچھتے ہیں, پھر تیسری دفعہ پوچھتے ہیں, تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, اپنی تلوار نکالتے ہیں, کہتے ہیں پھر ہماری تلوار عمر کو سیدھا کرے گی. تو عمر رضی اللہ عنہ منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ امت میں بھی ایسے لوگ قائم ہیں جن کو عمر کی اصلاح کی فکر ہے. That's a culture that you have to create. You need to create that transparency. میں اپنے ہیڈ آف اسکول کے ہونے کے طور پر لٹرلی ہر وقت چیک سائن ہو جاتے ہیں, فلانے کو پیمنٹ, فلانے کو پیمنٹ. تو مائی فائنانس مینیجر ہیز ٹو نو دیٹ مائی سائن از اے ربر اسٹامپ. ہی ہیز ٹو ہولڈ می اکاؤنٹیبل اگر میں غلط سائن کر رہا ہوں. بٹ یہ کام آپ کو کر کے دکھانا ہے بفور دیٹ ہیپنس. تو یہ دوسرا پوائنٹ کیا تھا کہ اس مشورے میں in order to have the barakah that Allah کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم had, you need to give people confidence that they can have their heart empty. Otherwise there is no way that's going to happen. تو یہ دوسری چیز تھی.
फाइनल चीज़ है इंशाल्लाह, then we'll end and we can ask questions if you want. That is کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تیسرا کام کرتے تھے that was empower people. یہ جو نا کہ میں نے ہی کرنا ہے، تو جب آپ مشورہ بھی کرتے ہو اور لوگوں کو یہ اپنا دل بیان کرنے کی وہ انوائرمنٹ بھی دیتے ہو، تو تیسرا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، اشرم بصرہ میں آپ کو پتہ ہے کہ all of them were late teen or early 20s young صحابی، ہاں انصار بھی ایسے ہی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر امپاور کیا کرتے تھے، ان کو پوزیشنز آف رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی پہ اپوائنٹ کرتے تھے اور ان کو وہ چانس دیتے تھے. نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال بعد دنیا سے پردہ فرماتے. جہاں تک ابھی اندر بیٹھے عمران خان کی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا عمران خان سے مجھے تو سب سے بڑا اعتراض ہے، اگر ابھی وہ جیل سے نکل آئے تو میں ووٹ اسی کو دے دوں گا، بٹ اعتراض اپنی جگہ قائم رہے گا کہ تمہاری 25 سال کی پولیٹیکل محنت میں تم کہتے ہو ریاست مدینہ قائم کرنی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے اپنا سکسیسر وربلی اینڈ ریٹن اپوائنٹ کیے بغیر چلے جاتے ہیں تو کیسے ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں؟ دیٹ از سم تھنگ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میرا ابو بکر کون ہے، میرا عمر کون ہے، میرا علی کون ہے، ہاں میری عائشہ کون ہے، میری فاطمہ کون ہے. بیکاز وہ نہ ہوتا تو لیگیسی ہم تک پہنچتی نا. وہ بھی میں اندر بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 30 سال کے اندر آپ موروکو سے ایسٹ چائنا کے بارڈر پہ اور اوپر سینٹرل ایشیا سے انڈیا کے بارڈر تک پہنچ چکے ہوئے تھے. How did that happen? 2 superpowers destroyed during that process. ٹھیک ہے، یہ کیسے ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امپاورمنٹ کر کے گئے تھے. ویسے کہتے ہیں نا کہ بتانے کی ضرورت تب نہیں پڑتی جب اس کو پہلے ہی پتہ ہے. That is something we need to understand. تو فار ایگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈمنسٹریٹولی مدینہ سے نکلتے نہیں تھے جب تک اپنا سائڈ پہ امیر اپوائنٹ کر کے نہیں جاتے تھے. اسامہ رضی اللہ عنہ واز لیٹ ٹینز اینڈ اللہ کے رسول کے ڈیتھ بیڈ سے پہلے کی بات ہے یہ کہ when he is appointed as leading an army which has Abu Bakr and Umar in that army, and army کس کے خلاف جا رہی ہے؟ رومنس کے خلاف. رومنس کے خلاف ایسی ہے ہم یو ایس کے خلاف آرمی بھیج دو آج. ٹھیک ہے، تو لیکن اسامہ کسے لیڈ کر رہا ہے؟ اور اسامہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، اسامہ جاتے ہی نہیں ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سینس دیٹ آرمی اگین، اور اس وقت ارتداد ہو چکا ہوتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ سیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آرمی بھیجی تھی تب یہ کیوس نہیں تھا، تو آپ پلیز اس کو ڈیلے کر دیں. کہا نہیں، اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، میں بھی بھیجوں گا. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ بھائی if these can fight against Romans تو یہ تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں. پھر عمر رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اسامہ کو نہ بھیجیں. میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم chose اسامہ. How can I not choose Osama? If he was worthy in the eyes of the Prophet, then he's worthy in my eyes as well. But the point is that we need to understand. For example, اگر اب یہاں پہ ایک سافٹ ویئر نا، فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ ہے نا، اس کا لیڈ بنا، ہم ایسا میں نے کیوں سولوشن دینا ہے بھائی؟ اچھا وہ سولوشن دے گا، غلط دے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلط دے گا تو کبھی سیکھ جائے گا، کبھی غلطی کرے گا نہیں تو سیکھے گا کیسے؟ Have you ever seen a single kid جو بغیر گرے چل پڑا ہو؟ کہ وہ یوں لیٹا ہوتا تھا ایک دن چل پڑتا تھا. نہیں بھائی، وہ پہلے اسٹیپ ہونا شروع کرتا ہے، پھر وہ بیٹھنا شروع کرتا ہے، پھر وہ پہلے کھڑا ہونا شروع کرتا ہے، پھر ہمیشہ ٹیبل پکڑ کے پہلا اسٹیپ لیتا ہے، پھر وہ 2 اسٹیپ لیتا ہے، گرتا ہے، ایک دن چلنا شروع ہو جاتا ہے. دیر از نو ادر وے آف لرننگ. اگر بچہ چلنا ایسے سیکھتا ہے، بولنا ایسے سیکھتا ہے، تو بھائی جو انٹلیکچوئل گروتھ ہونی تھی وہ کیسے ہونی تھی؟ یو نیڈ ٹو لیٹ دیم فال، یو نیڈ ٹو لیٹ اینڈ ادھر پھر لیڈر کا جگر گردہ ہونا چاہیے. وہ بھائی کھڑے ہو اس کے ساتھ، یہ تھوڑی کہ پہلی غلطی کی فائر تو فائر ہی کرتے رہو کہ ساری زندگی. وہ مجھے میں شروع میں نیا ہیڈ آف اسکول بنا 4 سال پہلے، یہ بندہ کام نہیں کر رہا باہر، یہ بندہ کام نہیں کر رہا باہر، مجھے بعد میں رہنا جو نیا ہے وہ فرستان ہے، وہ بھائی وہ بھی ویسا ہی ہے. سو آئی ہیو ٹو بلڈ مائی ٹیم ود مائی اون ہینڈز، دیر از نو ادر وے آف ڈوئنگ اٹ. وہ خود تو نہیں ہونا کبھی بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو اپوائنٹ کرتے ہیں. معاذ بن جبل پاسز اوے ان سیریا ایٹ ایج 37. عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا میٹ تھا. تو سوچو کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کیا ہو گئے. تو اگر آپ نے میپ دیکھا ہے تو یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، اور یہاں یمن ہے. یمن والے مسلمان ہو جاتے ہیں تو مدینہ منورہ آتے ہیں. ابھی مکہ فتح نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو نو accessible to us, تو send us somebody who can lead us and teach us. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاذ رضی اللہ عنہ around 20 میں ہوں گے اس وقت. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ معاذ you going to go and lead them. And then like سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو یمن بھیجنے کے لیے جب چھوڑنے جا رہے ہیں تو معاذ سے کہتے ہیں سوار ہو جاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ واک کر رہے ہیں. معاذ کا دل نہیں تو باہر آ گیا. معاذ فرماتے ہیں اللہ کے رسول یا تو آپ رائٹ کریں لمبی واک یا لمبی واک از بیل. تو اسے کہتے ہیں الامر فوق العدب، جو حکم ہوتا ہے وہ عدد سے اوپر ہوتا ہے. تو اب معاذ رائڈ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ واک کر رہے ہیں. بیکاز اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اپوائنٹی کو آنر نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا کرے گا. That is something that we need to understand as well. I have to respect my subordinates and I have to respect my leads if I expect them to be respected. There's no other way of doing it.
एंड देन छोड़ नहीं दिया कि जाओ भाई मैंने ट्रेन कर दिया खुद करो, माइंडसेट चेक किया कि भाई सही भी है कि नहीं. तो मुआज़ से पूछा, मुआज़ when you go to Yemen how are you going to decide? तो कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम I'm going to decide on the basis of Quran. And then he says what if you don't find it in Quran? And हम लोग फिक्र पढ़ा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि लाइक इसी के अंदर एक जवाब छुपा हुआ है कि भाई हर चीज़ कुरान में नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपसे कोई पूछे कि भाई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, हाँ मेडिकल असिस्टेड रिप्रोडक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो कुरान तो साइलेंट है उसके बारे में. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल पूछा तो मुआज़ फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोग क्या सुन्ना. And then he says what if you don't find it in sunnah? का मतलब है हर जवाब कुरान और सुन्नत में नहीं होगा. वो असूल बता रहे हैं भाई, वो असूल क़यामत तक एप्लीकेबल है, लेकिन वो वर्बिटम आपको हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं दे रहे होंगे. सोल्यूशन अकल और शऊर से लेना पड़ेगा. अकल और शऊर की सबूत कहाँ से मिलता है? कहा माज what if you don't find it in sunnah? तो फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, I'm going to do my ijtihad on the basis of Quran and sunnah. हाँ इज्तिहाद, for example a lot of people ask rational अकल का क्या काम है? वो भी अकल का बिल्कुल काम है, बट मुआज़ ने कहा अंडर कुरान और सुन्नह. इसकी मैं मिसाल यूँ देता हूँ कि माई आईज सी, आंख का काम है देखना, बट ये देखती है रोशनी में. अगर मैं यहाँ पे सारी लाइटें भी स्विच कर दूँ, आंख वही है, पीछे प्रोसेसर भी वही है, बट नजर आना बंद हो जाएगा. तो ये आंख देखती है लेकिन ये रोशनी में देखती है. रोशनी ना हो तो इसको नजर नहीं आता. बिल्कुल इसी तरह इंसान की अकल और शऊर आखिरत के मामला में, दुनिया के मामला में बारी बार है. होंडा लेना है, टोयोटा लेना है, भाई जो मर्जी करो, क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ आपने चाइनीज कार लेनी है, कोरियन लेनी है, जापानीज लेनी है, दैट इज नथिंग टू डू विद कुरान एंड सुन्नह. दैट्स योर पर्सनल चॉइस. पेंट किस कलर का कराना है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट वो जहाँ पे अकल को अपनी आखिरत के फैसले के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इट हैज टू बी अंडर कुरान एंड सुन्नह. That's what the message is from Muaz bin Jabal रज़ियल्लाहु अन्हु. क्योंकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकल देखती है, नहीं तो उसके अलावा कोई मॉरल फ्रेमवर्क है ही नहीं आपके पास. को जो मर्जी चाहते रहो. आप फरमाया कि अगर हया नहीं है इफ़अल मा शि'ता, तो जो मर्जी करते रहो. तो मुआज़ बिन जबल ने जब ये जवाब दिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तमाम तारीफें उस रब की हैं who gives the tawfiq to the messenger of Allah to say something that is pleasing to him. का मतलब है इसका माइंडसेट ठीक है. अच्छा माइंडसेट ठीक है ना तो एज इररिलेवेंट है. अब ये 20 साल का नौजवान भी हल दे देगा. अगर माइंडसेट ठीक नहीं है तो आप 70 साल के भी हो गए हैं तो आप ठीक नहीं है. जैसे अबू जहल भाई माइंडसेट ही ठीक नहीं है. अबू जहल बदर में है, एक सहाबी बाद में मुसलमान होते हैं, पूछते हैं कि मुझे बताओ अबू जहल, कसम खा के बताओ कि ये नबी है कि नहीं. कहा खुदा की कसम नबी है. कहा कि तुम मानते क्यों नहीं हो? एंड दिस समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. अबू जहल का जो कीड़ा था वही हमारा कीड़ा भी है. अबू जहल से क्योंकि बनु मखज़ूम है उसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, और आप बनु हाशिम है. का बनु मखज़ूम और बनु हाशिम की जो जंग चल रही थी ना ऑनर की, तो उसमें हमने पैसे और लीडरशिप की बुनियाद पर हर मसला हल कर लिया था. तो अब बनु मखज़ूम टक्कर पे था बनु हाशिम की, ये नबूवत लेके आ गए हैं. अब क्या करेंगे? अगर नबी मान लिया तो फिर तो बनु मखज़ूम नीचे लगेगा. दैट वाज द ओनली थिंग. इसको मैं कहता हूँ ना कि हमारे आपस के झगड़ों में ना एक प्रॉब्लम होती है, और एक पंजाबी समझते हैं सारे, तौन कहते हैं गर्दन को, तौन में सरिया. ये जो तौन में सरिया होता है ना, ये मसला हल नहीं होने देता. ये अगर निकल जाए बीच में तो अगर हम मसला डिस्कस करें तो वो जल्दी है. ये जो अना अकड़ होती है ना, ये इंसान को बर्बादी है. ये इंसान की अकल को अंधा कर देती है. तो वो अबुल हिकम अबू जहल बन जाता है. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से हमें वो फ्रेमवर्क दे रहे हैं कि भाई तुमने अपनी जिंदगी में फैसला करना कैसे है. But from a leader perspective, what we need to understand is you have to empower people. You have to make sure कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाते हैं तो वो आपके आम तौर पे सबसे ज़्यादा करिस्मेटिक लीडर्स का प्रॉब्लम ही होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट छोड़ ही नहीं पाते. वो इतने करिस्मेटिक होते हैं कि प्योर करिश्मा की बेसिस पे परफॉर्म करते रहते हैं, लेकिन अब जैसे ही हटते हैं स्टोरी खत्म हो जाती है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा करिस्मेटिक कोई नहीं था, ठीक है. बट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी कि उसमें ही इतने लोगों को रेडी कर दिया, एम्पावर कर दिया कि वो तो दुनिया से चले गए, बट आज तक वो दीन अपनी असल बुनियादों पर कायम है. अगर आप ये बात समझ लोगे तो ये तुम्हारी दीन भी और तुम्हारी दुनिया भी. There is no other way of establishing good teams. There is no other way of empowering good teams कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें इंशाअल्लाह. ठीक है. So जज़ाकल्लाह खैर. These are the 3 points. I hope you remember them and then you apply them in your life. अगर इससे रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई सवाल है so we can ask that इंशाअल्लाह. I'm assuming कि मैं लेट नहीं हुआ है ना. No. Questions, please. Anyone? तो आपका नसीहा इंस्टीट्यूट से रिलेटेड उसका थोड़ा सा बताइए कि उसमें अगर कोई रोल होना चाहता है या ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करे. अच्छा, so Nasiha Institute, so we do a number of things. जो हमारा एंड गोल है वो दैट इज टू एम्पावर पीपल विद इनफ दीन का नॉलेज कि दे कैन बिकम टॉर्च बेयरर्स एंड कनेक्टर्स.
मुअल्लिम नहीं. So we don't create मुफस्सिरीन and मुज्तहिदीन, we just create those connectors. उसमें जो हमारा end goal है ना वो AISL है, Associate of Islamic Studies and Leadership. उसकी अभी enrollment चल रही है, but that's a 4-year program. वो 4-year program कैसे है कि मेरा अक्सर लोग पूछते हैं कि चेंज कैसे होना है, तो मैं कहता हूँ कि चेंज होने के लिए ना there's a lot of plug outs. ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, but that shouldn't be the focus. The focus should be plug-ins. क्योंकि जब मैं प्लग इन कर लूंगा ना किसी अच्छी चीज में तो प्लग आउट खुद ही हो जाएगा. लेकिन अगर मैं प्लग आउट फॉर एग्जांपल सिगरेट छोड़ना है, सिगरेट छोड़ दिया 3 दिन बाद फिर से पीना शुरू हो जाते हैं. मूवीज छोड़नी है, मूवीज छोड़नी 4 दिन बाद फिर से देखना शुरू हो जाते हो. सो यू नीड टू हैव प्लग-इन्स. तो उस प्लग-इन्स के एतबार से तुम्हारा फाइनल प्लग-इन है दैट्स अ 4-year प्रोग्राम. तो मैं सबसे पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आई वुड रियली वांट, अगर बाय द वे कभी नसीहा को नहीं जानते तो तुम सस्टेनेबल ही नहीं हो. सस्टेनेबल क्यों नहीं है कि दैट इज 4 days a week 7:30 to 10:30 in the night. तो हम नौजवान की सारी रातें दे देते हैं क्योंकि वर्किंग आवर्स में गड़बड़ नहीं होती. फाइदा फरगता फनसब व इला रब्बिका फरगब. जब फारिग हो जाओ तो उस वक्त मजबूत. फनसब कहते हैं वो जो सेंट्रल पिलर नहीं होता जिस पे सब बुनियाद होती है, वो हो जाओ और अल्लाह की तरफ रग़बत इख्तियार करो. तो हम कहते हैं यूथ को इतना टाइम है खास तौर पे यूनिवर्सिटी एंड अर्ली कैरियर में कि वो टाइम जब तक आप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में नहीं लगा रहे ना तो ठीक नहीं होगा. तो वो AISL जो है वो उनके समझ लो पूरा एक ऑल्टरनेट पैराडाइम है जिसमें उन्हें जिंदगी गुजारनी है. वो जब तक नहीं कर सकते तो वेयर यू स्टार्ट विद ओपनिंग अप यूट्यूब एंड लिसनिंग ऑनलाइन. उस पर लिटरली आई थिंक कोई हज़ारों टॉक्स पड़ी हुई हैं डिफरेंट स्पीकर्स की, उसमें इंटरनेशनल भी हैं, लोकल भी हैं. So, अगर वो ऑनलाइन करना चाहते हो उसको मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ कि एवरी सिंगल वन ऑफ यू इज ट्रैवलिंग अबाउट 1 or 2 hours एवरी सिंगल डे. मोटरसाइकिल पे कर रहे हो तो तब भी, गाड़ी पे कर रहे हो तब भी, भाई वो टाइम सुनने पे लगा. कंटेंट कंज्यूम करते रहो भी, कुछ नहीं होता, बाद में सोचना क्या करना है. उसके बाद हम स्टार्ट ऑफ कहाँ से करते हैं. सो वी हैव वीकली टॉक्स. सो मेरी टॉक केनालव्यू में हो रही होती है, अरसलान की टॉक DHA में हो रही होती है, यासीन की कभी कभी फ्राइडे को कैंट में हो रही होती है. सो माय एंड अरसलान टॉक इज वेडनेसडे, तो इट्स अराउंड 8 इस वेडनेसडे को भी केनालव्यू में होगी. अगर आप मेरा नंबर अपने ग्रुप पे कहीं शेयर कर दो सो यू पीपल कैन सेंड मी अ मैसेज एंड आई कैन पुट यू ऑन द ग्रुप. So that's the bare minimum कि यार एक हफ्ते बाद एक टॉक कर लो. My changing point was by the way that मैं लम्स में एक हफ्ते बाद एक टॉक थर्सडे को कमालदीन की सुना करता था और 2 साल बाद कैसे चेंज हुआ मुझे नहीं पता. ठीक है. So 1 weekly talk so you can start and then we have courses and by the way ये सारे मेल के लिए, अगर फीमेल के लिए है तो I can say the number, वो बाजा इंस्टीट्यूट अलग से है, the females can connect through that. तो जो दूसरा काम हम करते हैं वो that is 1-year courses है. ISD भी है और AQS भी है. दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि एक में कुरान कम है, दूसरे में कुरान थोड़ा ज़्यादा है. वो आपकी अपनी चॉइस है क्या करना चाहते हो. ISD UMT में भी ऑफर होता है, UMT की मस्जिद में, और डिफेंस में भी. AQS सिर्फ डिफेंस में ऑफर होता है. दैट्स once a week. So as a starting point then somebody could do that. तो जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें ISD AQS ASL है. ISD AQS 1-year प्रोग्राम्स हैं, ASL इज अ 4-year प्रोग्राम और वीकली टॉक्स हो रही होती हैं. उसके अलावा हमारी वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स वो चलती रहती हैं. एक एनुअल कॉन्फ्रेंस राइज के नाम से हो रही होती है एक्सपो सेंटर पे. People attend that as well, and we cover all age groups. So for example, I'm not going to be leading all those programs, लेकिन जो 6 to 9, 10 है वो को प्रोग्राम्स होते हैं, उसे मकतब कहते हैं. वो नसिया के अंडर ऑपरेट कर रहा है. वो हमारी कुछ यानी कि हमारी जो को फाउंडर्स हैं उनकी बीवियाँ उसको रन कर रही हैं. ठीक है. सो मकतब के बाद जो अर्ली टीन्स हैं उसके लिए अलग प्रोग्राम है, थोड़ा लेट टीन्स के लिए अलग प्रोग्राम है, बट अगेन वो वीकेंड्स पे हो रहे होते हैं. अच्छा, उन सारे प्रोग्राम्स के साथ टीनेज तक भी, O levels तक जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सारे प्रोग्राम्स के साथ ना एक्टिविटीज अटैच्ड हैं. फॉर एग्जांपल किसी दिन आप फुटबॉल खिला रहे होगे, किसी दिन आप उनको जिम करा रहे होगे क्योंकि उसको कितना पढ़ा सकते हो. यूनिवर्सिटी ऑनवर्ड जितने प्रोग्राम्स हैं ना फिर वो सारे फुल फ्लेज्ड लर्निंग प्रोग्राम्स हैं. तो ये सारी डिटेल बाय द वे आपको नसिहा के वेबसाइट पे मिल जाएगी. नसिहा के जाके इंस्टाग्राम फॉलो कर लोगे, जो कुछ हम कर रहे होंगे उसके अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे. देन वी हैव चेंज ट्रिप, नॉर्थ जा रहा होता है, अभी बारिशों की वजह से इस साल नहीं गया, बट दैट गोज ट्वाइस अ ईयर. अगेन उसमें ज़्यादा यूथ इन्वॉल्व होती है, A levels, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, वो मैं चला जाता हूँ एंजॉय करने क्योंकि एंजॉयमेंट का तो कोई टाइम फिक्स नहीं है. बट देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन. अभी तक ज़्यादा लाहौर बेस्ड है. इस्लामाबाद कराची हम जाना शुरू हो गए हैं, बट उस सारे में असल मसला पता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स. We need individuals who own that and then they can do that. ठीक है. सो वो जिस मैंने एम्पावरमेंट में कहा था ना, सो उसके लिए जब तक इंसान तैयार नहीं होंगे ना तो वी आर इन अ वे बेटर पोजीशन एज कम्पेयर टू व्हाट वी वर 4 years बैक. फॉर एग्जांपल टीन एज तक जितने प्रोग्राम्स हैं ना, मेरे ओरिजिनल को फाउंडर उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है. वो हमारे ही ट्रेन स्टूडेंट्स आगे इसको रन कर रहे हैं. सो डिपेंडिंग ऑन विच एज ग्रुप दैट यू वांट टू कंसिडर योरसेल्फ इन, आप अगर टीनेज प्रोग्राम भी कर लेंगे मैं आपको जाने दूंगा.
इंशाल्लाह. फुटबॉल खेल लो अच्छा भाई. By the way, sports खास तौर पे physical sports is a very good plug-in from a lot of negative plug-outs. Especially जब तक आप 18-19 साल के बच्चे की बात कर रहे हो. मेरी तरफ से क्रिकेट खेल, फुटबॉल खेल, बस कपड़े पूरे पहन ले. That's it. और नमाज बीच में ब्रेक आए तो नमाज पढ़ लो. We have to be very realistic about how to bring people on. And by the way, ये जो plug-in वाली बात है, I really believe in that. कि गुनाह क्या कर रहे हो, किन गलत चीज़ों में हो, forget that. I'm not justifying that, but forget that. Just plug yourself into something positive. वो एक positive चीज़ भी ना, वो काफ़ी है. And at your age level, the minimum you can do, and you can never justify yourself not doing it, is listening to some good content online. कम से कम तो ये कर सकते हो ना भाई. जिसको मर्जी दुनिया में सुनना चाहते हो, I don't care. Listen to something positive. उसमें एक असूल है बस, जिसको सुनने के साथ मैं एक कैविएट लगा दूं. सिर्फ उसको सुनो जो तुम्हें बता रहा है क्या करना है. उसको ना सुनो जो तुम्हें ये बता रहा है कि क्या छोड़ना है. ठीक है, अगर इशारा समझ आ गया तो ठीक है, ना भी आए तो खैर है. और उसको सुनो जो तुम्हें एड्रेस करके पाथ दे रहा है. उसको नहीं सुनो जो तुम्हें ये बता रहा है कि दूसरे गलत क्यों हैं. Criticism is like, there's no time for my life to be in that. So एक चीज जो जिसका ज्यादातर कंटेंट दूसरों को क्रिटिसाइज करने पे लगा हुआ है, उसको छोड़ दो. तुम्हें क्या फायदा होगा? भाई वो सही है गलत है, उसने अपनी कब्र जाकर ठंडी करनी है. और वो बंदा जो तुम्हें एड्रेस तो कर रहा है, बट ये नहीं बता रहा कि प्लग इन किसमें करना है. ये कह रहा है कि भाई ये भी जायज, ये भी जायज, ये भी जायज. उसको सुनने का क्या फायदा? फिर मैं कहूँगा तब तक ना सुनो, अपना काम करते रहो. Just chill man. Why do you need to worry about it? इन असूलों के साथ जिसको मर्जी सुनो. You can listen to anybody in the world. Inshallah. अच्छा, कोई भाई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द एम्प्लॉयर बिल्डिंग. ये इज इट अ पर्सनल चॉइस या हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, जैसे मुझे उनकी बार बार एक खबर नसीब होती है कि वो जब ग्रुप ऑफ पीपल में साहबा में चलते थे तो वो सबसे आखिर में होते थे, साहबा को आगे लेके चलते थे. तो उधर से ऐसे लगता है कि ही वॉज वेरी हम्बल इन प्रोजेक्शन, सेल्फ प्रोजेक्शन. ही इज़ वेरी एंटी सेल्फ प्रोजेक्शन. तो अब इस वक्त मतलब इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इज़ इट अ पर्सनल चॉइस? बिकॉज वेस्ट में तो it is a must. It is a must to project yourself as a brand or as a I understand.